السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، انتخابات میں دھاندلی، سیاسی مخالفین کی آواز دبانے کے لیے غیر قانونی مقدمات، اپوزیشن رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکانا، اپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں پر ظلم کی انتہا اور جبری گمشدگیاں، 1.5 دہائی پر محیط ظلم کا یہ دور بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں نئے کوٹا سسٹم کے خلاف اٹھنے والی تحریک نے حسینہ واجد کے 15 سالہ اقتدار کا سورج ڈبو دیا ہے۔ نئے کوٹا سسٹم کے خلاف سب سے کلیدی کردار وہاں کے طلباء نے نبھایا، جنہوں نے کوٹا سسٹم میں 1971 کے فریڈم فائٹرز کے بچوں کو سرکاری نوکریاں دینے کے حکومتی فیصلے کی بھرپور مزاحمت کی اور ملک گیر احتجاج شروع کر دیا۔ طلباء کا کہنا تھا حکومت کی جانب سے یہ کوٹا سسٹم اپنے جماعت کے وفادار لوگوں کو نوازنے کے لیے لایا گیا ہے، جس سے ایک عام شہری کے حقوق متاثر ہوں گے، لیکن حسینہ واجد کی طرف سے طلباء کے اس مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ نیا کوٹا سسٹم کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت عدالت میں ہے، اور اس کوٹا سسٹم کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جو 1971 میں ہونے والی جنگ کے مخالف تھے۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے اس بیان کے بعد ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالبات کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد طلباء کا یہ احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گیا، جس میں کئی درجن طلباء جاں بحق جبکہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ تمام حکومتی مظالم کے بعد بالآخر طالبات کا یہ احتجاج رنگ لے آیا، اور آج حسینہ واجد ان مظاہرین کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر ملک سے فرار ہو گئیں اور مجبور ہوئیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بھارت پہنچ چکی ہیں، جس کے بعد بنگلہ دیشی آرمی جو ہے، ان کے جو آرمی چیف ہے وقارالزمان، انہوں نے عوام سے خطاب بھی کیا، اور خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے استعفیٰ اور ملک میں عبوری نظام کے قیام کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یہ عبوری نظام کب تک قائم ہو جائے گا، کون کون اس نظام کا حصہ ہوگا، اور کتنے عرصے کے لیے یہ نظام رائج ہو سکتا ہے، موجودہ حالات میں کیا بنگلہ دیش میں فوراً انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے گا، یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ کیا جا رہا ہے۔ وے فارورڈ کیا ہے، ریجن پر امپیکٹ کیا ہے، بنگلہ دیش میں جو ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا فواد، آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں، جو ریجنل سچویشن ہے اس کے اوپر بھی آپ نظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا بنگلہ دیش میں جو ہوا کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں تک وہاں کے جو بچے ہیں، جو یوتھ ہے، وہ یہ معاملہ لے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ریجن پر اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ بالکل، میں تو بڑے دنوں سے یہ لکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں پہ حسینہ واجد کا جو اقتدار ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور اس کے صرف چند مہینوں اور ہفتوں کی بات ہے۔ تو اس سے پہلے انڈین الیکشنز کے اوپر بھی میرا جو تجزیہ تھا وہ درست ثابت ہوا، بنگلہ دیش پہ بھی جو میں نے بات کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ لیکن ایشو یہ تھا کہ یہ حسینہ واجد، جس طرح ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بات کی ہے، یہ 20 سال سے بنگلہ دیش میں حکومت ان کی ہے۔ پہلے یہ 96 میں آئی تھی، اور اب 2009 سے مسلسل حکومت جو ہے وہ حسینہ واجد کر رہی ہیں، اور اتھارٹیرینزم انہوں نے 2014 میں تو پیک پہ ہی پہنچا دیا، جب انہوں نے پہلے جماعت اسلامی جو ان کی اپوزیشن پارٹی تھی اس کے رہنماؤں کو پھانسیاں دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد جو بھی ایک پرو پاکستان ایک وہاں پر بات شائبہ بھی تھا جس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر تشدد کے پہاڑ توڑے، اور پھر میڈیا کے اوپر اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا، اور اب اس دفعہ جب یہ آئی تو پوری اپوزیشن جیلوں میں تھی۔ پاکستان کا جو الیکشن ہوا ہے اس کا ہی تقریباً آپ سمجھیں کہ ریپلیکا بنگلہ دیش میں ہوا، جہاں پہ ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے اور زبردستی الیکشن جو ہے وہ جیت گئی، اور وہاں پہ حالات جو تھے وہ اس وقت سے ہی کشیدہ تھے۔ اب یہ جو طالب علموں کا جب احتجاج شروع ہوا تو بجائے نیگوشیٹ کرنے کے انہوں نے 60 لوگ بچے جو ہیں وہ تو پہلے 2 دنوں میں شہید کر دیے، اور اس کے بعد یہ معاملہ رکا نہیں، اور 350 جو اسٹوڈنٹس ہیں اور لوگ ہیں وہ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آج یہ حسینہ بی بی کو وہاں پہ نکلنا پڑا ہے، ملک کو چھوڑنا پڑا ہے، اور اگرتلہ چلی گئی ہیں وہ اس وقت لینڈ ہوئی ہے۔ یہ ایک پاکستان ہندوستان کے وہ ممالک جو 47 کی تقسیم کے نتیجے میں بنے، اس میں پاکستان ہے، بھارت ہے، اور اب بنگلہ دیش ہے۔ ان تینوں میں ہی بڑے انٹرسٹنگ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ پاپولیشن جو ہے، آبادی جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اتھارٹیرینزم کے خلاف۔ پاکستان اس سے پہلے ہندوستان کے الیکشنوں میں جس طرح سے مودی 400 پار کی تمنا لے کے الیکشن میں اترے اور بری طرح پٹے، اس کے بعد پاکستان کے اندر 8 فروری کو جس طرح سے لوگ نکلے اور انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا بیلٹ کے ذریعے، جس کو چرا لیا گیا بعد میں، اور اب بنگلہ دیش کے اندر یہ ہوا ہے۔
تو یہ اس پوری ریجن کے اندر ایک آئی وڈ سے کہ بہت انٹرسٹنگ فیز ہے جس میں یہ ہم داخل ہو رہے ہیں. عوامی اویئرنیس کا فیز کہہ لیجئے یا ایک اپرائزنگ کا فیز کہہ لیجئے جو شاید یہاں پر نظر آ رہا ہے. اچھا فواد، جب یہ خبر آئی کہ وہ مصافی بھی ہو رہی ہیں، وہ جا بھی رہی ہیں، ان کو ایک سیف ایگزٹ پیسج بھی دے دیا گیا ہے، تو ایک تجزیہ جو میں نے پاکستان میں بہت سنا وہ یہ تھا کہ حسینہ واجد ایک بھارت نواز بنگالی وزیر اعظم تھیں، اور آج جو ہے وہ مودی کو شاید شکست ہوئی ہے. بھارت کا جو ایک انٹروژن کا فارمولا ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ شاید آج دم توڑ گیا ہے. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ بیکاز جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی فوج ہے، وہ بھی بھارت نواز ہی ہے فی الحال. تو نہیں، بھارت نواز تو ہیں، لیکن جس طرح کی ایک ایسٹ جو ہے وہ حسینہ بن گئی تھی 2017 کے دورہ جب انہوں نے کیا بھارت کا، تو اس کے بعد نریندر مودی نے اپنے وسائل کھول دیے بنگلہ دیش میں اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے. اور جس قسم کی پالیسیز مودی کی اپوزیشن کے خلاف انڈیا میں تھی، اسی طرح کی پالیسیز انہوں نے بنگلہ دیش میں شروع کر دی. تو دونوں کا ایک بڑا لائزن بن گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ سونار بنگلہ ایک اس کے اوپر دونوں نے ایک ٹرم بنا کے تو کافی قریب قربت تو بہت تھی. اور یقینی طور کے اوپر مودی حکومت کو تو اس کا بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھارت کے اندر کافی جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں نریندر مودی کو کہ آپ اس وقت حسینہ واجد کا ساتھ دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پبلک اینگر بہت زیادہ ہے اور آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیں گے اگر آپ اس وقت ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. لیکن فی الحال تو خیر بھارت نے ایک سیف ایگزٹ جو ہے وہ دیا ہے حسینہ واجد کو. لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش کی انٹرنل ایک اپرائزنگ ہے پاپولیشن کی. اور آپ کو پتہ ہی ہے یشمین کہ جو بنگال کی پاپولیشن ہے وہ بڑی پولیٹیکلی اویئر ہے. جب تقسیم کے اوپر سب سے پہلے ہندوستان میں جو ایک بہت بڑی منظم موومنٹ چلی تھی وہ 1910 میں چلی تھی، جو بنگال کی تقسیم کے خلاف چلی تھی. اور پھر 1946 کے اندر جب جس کو ہم گریٹ بنگال کلنگ بھی کہتے ہیں، اس دن جو ہے وہ بہت وہاں پہ لاشیں گری اور وہ بڑا ہوا. اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہیں، اور وہاں کے طالب علم، وہاں کے لوگ پولیٹیکلی بڑے شارپ اور بڑے اویئر ہیں. ہماری طرف اس طرح کی روایت نہیں ہے جس طرح کی بنگال میں بالکل ووٹ کھڑے ہونے کا جو ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ہے. انہوں نے پھر سے اٹھ کھڑے ہو کر دکھایا بھی ہے. آپ اب آگے بنگلہ دیش میں سنس ہم اسپیکولیشنز کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی درست بھی ثابت ہو رہی ہیں، اب آپ وے فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ایک انٹرم پیریڈ کے لیے ٹیک اوور کیا گیا، ملٹری رول کنٹینیو کر سکتا ہے، فوری الیکشن آپ سمجھتے ہیں متحمل ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کروانے کا، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی تھنگز موونگ فارورڈ دیئر ناؤ؟ ابھی آج جو انہوں نے تقریر کی ہے ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بنگلہ دیش کے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. سو ابھی انہوں نے ایک عارضی حکومت بنا رہے ہیں جس میں ساری لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. آج رات کو جو صدر ہیں بنگلہ دیش کے ان کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہے، اور اس میں وہ اگلا لائے عمل سوچیں گے کہ وہ کیسے اور کدھر جو ہے انہوں نے چیزوں کو لے کے جانا ہے. اس موومنٹ میں ایک اور جو اس وقت ایشو ہے نا یشمین، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکلی اس طرح سے موومنٹ نہیں تھی جو اپوزیشن رن کر رہی ہو. وہ یا یہ جو ہے اپنا حسینہ واجد یہ الزام لگا رہی تھی کہ بی این پی اور جماعت اسلامی اس کے پیچھے ہے اور یہ دہشت گرد ہیں بلا بلا. لیکن فیکٹ از کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ آرگینک موومنٹ تھی، اس کے پیچھے کوئی بڑی اپوزیشن جو تھی وہ نہیں تھی جو اس کو کر رہا ہو. تو اب وہ جو اپوزیشن ہے وہ خود بھی ایکچولی پریشان ہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں اب کیا کرنا ہے. سو اس وقت جو ان کے خالدہ ضیاء کے جو بیٹے ہیں طارق، وہ ابھی لندن میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آرمی ہے یہ بھی بڑی پرو حسینہ واجد ہے، تو کیا یہ جو بی این پی کی لیڈرشپ ہے اس کو کچھ جو ہے وہ سپیس ملے گی، جماعت اسلامی کو کچھ سپیس ملے گی. اور اس وقت میں امریکہ جو ہے وہ بھی بڑا کینلی ابھی اس سچویشن کو دیکھ رہا ہے، بٹ امریکہ ظاہر اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے. تو یو کے کی گورنمنٹ اس کے اوپر کیا اپنی انیشل دیکھتی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کیا وہاں پہ سپورٹ کرے گا مارشل لاء کو یا نہیں کرے گا. یہ فیکٹرز ہیں جو میرا خیال ہے آج رات کی میٹنگ کے بعد آئے گا. اور پھر جو پبلک موومنٹ ہے وہ مارشل لاء کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ الیکشنز کروائیں. سو اگر یہ پبلک کو یہ لگا کہ نہیں یہ تو مارشل لاء لگانا چاہتے ہیں تو وہ پھر یہ موومنٹ ختم نہیں ہوگی. اور اس وقت فوج جو ہے
وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس موومنٹ کو سپریٹ کر سکے، کیونکہ 350 کا نفاذ بھی نہیں کیا گیا، کچھ اور نہیں کیا گیا، اور لوگ ابھی تک وہاں سڑکوں پر ہیں، تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ موومنٹ ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ مجھے تھوڑا سا یہ بھی اگین پیشن گوئیوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے بھی کوئی اسپیکولیشن ہے آپ کی موجودہ صورتحال کے اندر؟ کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک پولیٹیکل اویئرنیس کی، لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کی تو آپ نے بات کی کہ اس ریجن کے اندر آئی ہے، پاکستان کے اندر بھی آئی ہے، اس سے آگے آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں دیکھیے آئیڈیل تو یہی ہے کہ ہمیں یہ انتظار تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ لوگ نکلیں اور اس طرح سے 350 بچہ وہاں شہید ہوا ہے تو ہم کیا لاشیں کرنے کا انتظار کریں یا ہم اتنی بڑی ڈسٹربنس کا انتظار کریں؟ یہ تو دیکھو نا سیدھی بات ہے یاشفین، پاکستان میں لوگ نہیں اس حکومت کو مان رہے، لیجٹیمیسی آف دس گورنمنٹ از سیریسلی انڈر کوسچن۔ شہباز شریف جو ہیں وہ مکمل irrelevant ہیں، مریم نواز مکمل irrelevant ہیں، نواز شریف irrelevant ہیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ اتنے عدم استحکام کے ساتھ جہاں پہ آپ ایک سیاسی عدم استحکام ہے، ایک معاشی عدم استحکام ہے اور اب ایک جوڈیشل عدم استحکام بھی ہو گیا ہے، تو کیا ہم یہ سارے لے کے کیا پاکستان کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ ہمارا کوئی رول ہی نہیں رہ گیا، انٹرنیشنلی ہم اتنے irrelevant ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آنا ضروری ہے اور اس کے لیے عمران خان کی انکلوژن کے بغیر تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے فواد، کوئک لاسٹ کامنٹ، آپ نے کہا کہ جو پنجاب کی حکومت ہے مریم نواز irrelevant ہے، وہ کہتی ہے میں روز عوام کی بہتری کے لیے اور فلاح کے لیے منصوبوں کا آغاز کر رہی ہوں، میں دن رات کام کر رہی ہوں، وہ سڑکوں پہ پانی نہیں کھڑا ہونا دیتی، آپ انہیں irrelevant کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کوئی بڑی سٹوری نہیں ہے نا ان کے پاس سٹوری تھی ووٹ کو عزت دو۔ جب ان کے پاس ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا تو سرٹنلی وہ ایک بڑی لیڈر بننے جا رہی تھیں اور وہ کراؤڈ پولر تھی، لوگ ان کو سننے آ رہے تھے، ان کا ایک نیریٹو بک رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ہی بیان کردہ آسان راستہ لے لیا جو انہوں نے بار بار بتایا تھا کہ میں نہیں لوں گی، تو اس کے بعد ان کی وہ بڑی کہانی ختم ہو گئی۔ اب جب آپ کے پاس بڑی کہانی نہ ہو تو چھوٹی باتیں کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی جو بیگم صاحبہ نے جو ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، اب میرا خیال ہے انہوں نے نون لیگ کی سیاست کو جو ہے کوزے میں بند کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کرتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سر کہ آپ کوئی نیریٹو نہیں ہے جس کے اوپر وہ پلے کر سکتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ فواد چودھری آپ کے وقت کے لیے۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود تھے، جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ وہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ سچویشن یہی جائے گی، بنگلہ دیش کے اندر کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے اور آج کا دن میرا خیال ہے اگلے 24 آورز بڑے کرٹیکل ہوں گے ٹو سی کہ بنگلہ دیش فائنلی اب کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے کچھ ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کا جلسہ، اس کو لے کر ظاہر ہے بہت بات کی جا رہی تھی۔ ایک طرف یہ معاملہ بھی تھا کہ کیا اسلام آباد میں یا اس طرح کی کسی جگہ پہ جہاں پہ وہ انیشلی جلسہ کرنا چاہتے تھے وہاں پر اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا ملک گیر احتجاج ہوگا، ایک جلسہ ہوگا، کہاں پر ہوگا۔ اب اس جلسے کو لے کر بھی بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھے جا رہے ہیں، حکومت سے بھی آف کورس پوچھے جا رہے ہیں کہ اجازت دینے میں آخر گھبراہٹ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک جلسہ ہو جاتا تو اس سے کیا ہو جانا تھا، کچھ اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ ایک ہی معاملہ ہے مذاکرات کا، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، کس سے کرنے ہیں، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے نیور اینڈنگ قسم کی، اور اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی ایک موقف آتا ہے پھر اس سے بیک ٹریک کر لیا جاتا ہے، تو ادھر بھی کیا ایشو ہے، کچھ وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے مہر بانو قریشی نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ مہر بانو آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ممبر نیشنل اسمبلی ہے شزرا منصب علی موجود ہے، تھینک یو سو مچ شزرا فار یور ٹائم آلسو۔ شزرا آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، پاکستان تحریک انصاف 5 اگست 1 سال پورا ہوا ہے عمران خان صاحب کی اریسٹ کو، پروٹیسٹ تو وہ کر رہے ہیں، جلسہ بھی وہ کر رہے ہیں، اسلام آباد میں اجازت مل جاتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے لیے آپٹکس اچھے ہو جاتے؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک جماعت کے طریقے سے یہ پروو کیا ہے کہ وہ پرامن کسی قسم کا احتجاج یا کسی قسم کا جلسہ نہیں کر سکتے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور سیاہ واقعہ ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی عام واقعے کے طور پہ ہم اس کو صرف لے لیں کہ ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی تھوڑا بہت۔ یہ بہت خطرناک چیز تھی، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیا گیا، پاکستانی فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، پاکستانی فوج جو کہ ہمارے ملک کے استحکام کی ضامن ہے
ان کی چھاؤنیوں پہ حملے کیے گئے، ایک منظم قسم کے حملے. اب اس کے بعد اسی جماعت کو یہ کہنا کہ دوبارہ ان کو موقع دیا جائے. لیکن آج اگر دن کے اختتام تک سب کچھ اچھے طریقے سے ہو گیا ثوابی میں تو آپ لوگوں کا یہ نیریٹو ختم نہیں ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کا وہ پہلا پروٹیسٹ تو تھا نہیں 9 مئی والا، اس سے پہلے ملٹیپل جلسے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے ہیں ان کے کریڈٹ پہ، کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا. وہ تو ایک ایسا دن تھا جب وہ لیڈر لیس بھی تھے، لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، وہ تو ابھی تک کہتے ہیں ہمارے لوگ بھی نہیں تھے. اس میں تو بڑی کنفیوژن ہے اس ایک ایگزامپل میں جو آپ لوگ دیتے ہیں. لیکن ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے تو خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ جانا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کے جو ویڈیوز اور آڈیوز ہیں اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں لیڈر نے کہا تھا ادھر جانا ادھر جانا. اب میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ ویڈیوز میں جواب دے دیں. آج کا جلسہ اگر اچھے طریقے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، دیکھیں اٹ واز ٹو مچ آف اے رسک. جیسے میں نے کہا اٹ واز ٹو مچ آف اے، آئی تھنک ایسی جماعت جو کہ ایک پولیٹیکل، اس نے پروف کر دی ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرح وہ بہیو نہیں کر سکتی. اس جماعت کو دوبارہ سے کہنا کہ آؤ اور آ کے توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، ہنگامے شروع کر دو. اور خاص طور پہ آج کا دن میں سمجھتی ہوں کہ ویسے بھی کشمیر کا دن ہے اور اس پہ ہم کشمیر کے لیے ہم نے یوم استحصال منانا ہے. اس کو تو صرف کشمیر کے نام ہمیں کرنا چاہیے، اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے نام. کے لیڈر بھی اریسٹ ہوئے تھے نا، تو پرابلی وہ اس لیے آج کے دن کو اپنے جلسے کے لیے یوز کر رہے ہیں. مہربانو ایک تو پلیز اس پہ ضرور ایک بریف کامنٹ کر دیجیے گا کہ یو پیپل آر ٹو ہیوج رسک. آپ لوگوں کو اس طرح کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا اپنا جو آپ کی سائڈ ہے اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کریں. بہت بڑی بڑی باتیں کی گنڈا پور صاحب نے کہ میں اسلام آباد آ کے جلسہ کر کے دکھاؤں گا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں. آخر میں پھر اپنی سیف زون میں چلے گئے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یاسمین، تھینک یو. میں بھی اسی بات سے شروع کرنا چاہ رہی تھی. ٹو مچ آف اے رسک. بالکل پاکستان تحریک انصاف از ٹو مچ آف اے رسک ٹو یہ جو جعلی حکومت ہے، جو نون لیگ ہے، جو 17 سیٹوں کے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہے، جو ہزاروں ہمارے اسیران کو جیلوں میں بند کر کے بھی خوف زدہ ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے بہت بڑا خوف ہے اور بہت بڑا رسک ہے کہ یہ ان کو آ کے عوام کو پاکستان کی ایک جگہ دیں اور کوئی جمہوری سوچ کا مظاہرہ کریں. میرے خیال میں یہ چارج شیٹ جو ہے جلسہ نہ کرنے کی، اجازت نہ دینے کی، یہ تو حکومت کے خلاف بنتی ہے. کیونکہ جمہوری حکومتیں جو ہوتی ہیں، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے یہ 3 بار آئے مہنگائی مقاوم مارچ کرنے. پیپلز پارٹی کا بھی ماضی تھا جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. کراچی کو، پورے شہر کو آگ لگ چکی تھی اس وقت، تو بینکس جل چکے تھے، گاڑیاں جل رہی تھیں، توڑ پھوڑ تھی. ایک شہر آپ کا جو فائنینشیل ہب ہے وہ اٹ واز آن فائر. مگر ہم لوگوں کو سمجھ آئے، لوگوں کے جذبات، کسی کو قابو نہیں رہا. ہم نے تو کسی کو دہشت گرد جماعت نہیں کہا، ہم نے تو ان سے ان کا حق نہیں چھینا. 9 مئی کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا، ایک مخصوص ادارے کے خلاف. بالکل. اور ہم آج دن تک کہتے ہیں کہ کاش یہ 9 مئی پر انویسٹیگیشن کرا لیتے، کیونکہ یہ جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں ان کے پاس شواہد تو ہے نہیں. شواہد ہوتے تو انہیں پذیرائی ملتی عدالتوں میں. عدالتوں میں ہمیں تقویت مل رہی ہے. عدالتوں میں آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بری ہوتے ہیں، اور جج صاحبان کے جو کامنٹس ہیں، جو آبزرویشنز ہیں، وہ یہی ہیں کہ کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی شواہد ہی نہیں کہ جس سے ہم ان کو اس سے جوڑ سکیں. تو یہ تو صرف ان کا ایک بیانیہ ہے جو انہوں نے بنایا اپنے، جو ان پہ خوف طاری تھا اس کا سامنا کرنے کے لیے. ایک جماعت کو بیانیے کے ذریعے مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیے کا تقریر جب آپ کے اپنے لیڈر بھی دے رہے ہیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں، اعترافی بیان آ گیا ان کا کہ میں نے کہا ہے کہ پروٹیسٹ کریں جی ایچ کیو. جی انہوں نے کیا کہا ہے، ان کے الفاظ سنیے. انہوں نے کہا، میں نے بالکل انہیں کہا کہ اگر ایسا ہوا، کیونکہ اب بیک گراؤنڈ دیکھیے، اس سے پہلے جس طرح ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جتنی دفعہ زمان پاک پر حملے ہوئے، اور پھر جب ان کی گرفتاری ہوئی تو اسلام آباد کیپٹل پولیس کی جورسڈکشن بنتی تھی، ان کو آ کر گرفتار کرنا چاہیے تھا. مگر نون لیگ نے، پی ڈی ایم 1 نے رینجرز کا استعمال کیا، اس طرح کے آپٹکس بنائے، میڈیا بلیک آؤٹ کیا، خبریں چلائی گئی کہ خان صاحب کو ڈنڈے مارے گئے ہیں، ان کا خون نکل رہا ہے، اور اس سب سے لوگوں کو اشتعال دینے کی کوشش کی. اس کے باوجود ہمارے لوگ لبرٹی چوک لاہور میں پرامن طریقے سے اکٹھے ہوئے. خان صاحب کے انسٹرکشنز تھے کہ پرامن احتجاج کرنا ہے. جو جگہ بھی انہوں نے کہیں، انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے جی ایچ کیو کا کہا تھا، مگر میں نے کہا تھا پرامن احتجاج کا. تو
ہم تو آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون تھے لوگ جو ہمارے لوگوں کے بیچ میں آ کے مل گئے. مہربانی اجازت دیجیے گا, یہ جو بات آپ کریے نا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں, انویسٹیگیشن ہو. شہزاد صاحبہ, یہ دوسری دفعہ آج جو ڈی جے ISPR ہے ان کی پریس کانفرنس, اور پہلی والی میں بھی انہوں نے بڑا بھرپور گلہ کیا تھا, آج پھر گلہ کیا. ادارہ بھی گلہ کر رہا ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات بھی نہیں ہو رہی, جو لوگ رسپانسبل ہیں منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے, جن پر الزام ہے وہ بھی یہی گلہ کر رہے ہیں. وہ خان صاحب متعدد مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ CCTV فوٹیجز نکالیں, جو لوگ انوالوڈ ہیں ثابت کریں. بلکہ گنڈا پور صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں ہم انوالوڈ ہیں, ہم معافی مانگیں گے, لیکن اگر ہم انوالوڈ نہیں ہیں پھر ہم سے معافی مانگی جائے. دیکھیں, رسک تو یہ ہے ملک کے استحکام کے لیے, رسک تو یہ ہے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے, رسک تو یہ جماعت ہے کیونکہ یہ انسائٹ کرتی ہے ٹو وائلنس, انسائٹ کرتی ہے ٹو ہیٹ سپیچ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, جو کہ ان کے چیزیں اب پتہ بھی چل رہی ہیں, جیسے جیسے ان کے دفاتر یا ان کے مرکزی دفاتر میں سے مواد بھی مل رہا ہے, تو وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ملک کی اسٹیبلٹی کے خلاف رسک ہے. اور کہنا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ پرامن, کیا ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں کہ وہ پرامن تھا کہ نہیں؟ کیا پورے ملک نے دیکھا نہیں؟ ویسے آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ لوگ جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے جس سے لوگ ایموشنل ہو جائیں, جذباتی ہو جائیں, اشتعال میں آ جائے, تو ان کو روکنا اتنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ پہ کوئی اشتعال آ گیا ہو, یہ تو ملک کے کئی جگہوں پہ ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کو پہلے زمان پاک میں بیٹھ کے جس قسم کی ان کی ذہن سازی کی گئی تھی, پلیز ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. زمان پاک سے ہمیں کس قسم کے دھمکی آمیز بیانات آتے تھے, ثبوت تو ان کے اپنے ویڈیوز ہیں, ان کے اپنے ویڈیوز ہیں. دیکھیں نا, ان کے اپنے ویڈیوز ہیں, ان کی اپنی آڈیوز ہیں ثبوت. اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہوگا؟ اب وہ وقت لگ رہا ہے اس میں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جلدی اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. جو ہے پولیس کا ادارہ پکڑنے والے, پرچے کاٹنے والے ہونا چاہیے. میں آئی اگری ود دیٹ, جن لوگوں نے کیا ہے یہ, وہ ان کو سزا ہونی چاہیے. مہربانو, ایک چیز میں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے, جب بھی آپ لوگوں کی جماعت کے کوئی بھی لوگ آتے ہیں اور جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد جماعت ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ اس ملک کے لیے رسک ہیں, ملک کے حق میں یہ لوگ کچھ نہیں چاہتے, تو آپ لوگ کو ڈو یو ریئلائز کہ اس ملک کی میجورٹی نے اس وقت ان کو ووٹ دیا, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمنٹ میں, آپ اس ملک کے عوام کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور عوام نے ان کو, ان کی عذرداریاں چھوڑ دیں, ان کی گریونسز چھوڑ دیں, تب بھی ہیں. عوام نے ان کو اگر ووٹ دیے ہیں, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں بھیجا ہے نا, اپنی آواز بننے کے لیے بھیجا ہے نا, تو یہ آ کے پارلیمنٹ میں کیوں عوام کی آواز نہیں بنتے؟ کیوں ایک اچھی اپوزیشن کا رول یہ ادا نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی نے تو شروع میں ان کو آفر بھی کی کہ آپ آ کے حکومت بنا لیتے, یہ بنا لیتے. اچھی اپوزیشن کیسے, مطلب کیا ہوتی ہے اچھی اپوزیشن؟ ہوتی ہے کہ آ کے حکومت کو بتائیں کہ یہ عوام کے مسئلے مسائل ہے, یہ چیزیں جن پہ کام کریں. مسائل تو حل ہونا جی, ان کے ابھی بھی ایک ایم این اے غائب ہے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ان کا ایک ہی مسئلہ ہے نا, دیکھیں نا, وہ ایم این اے غائب ہے, میں بھی اس پہ میں کہتی ہوں کہ اس ایم این اے کو آنا چاہیے. بالکل آئی ایم with them on this. پولیس آگے کہہ دیں ہماری کسٹڈی سے چلے گئے, بالکل اس کی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ he will take notice of it. آج بھی یہ بات ہوئی, حالانکہ کوئی اور نہیں, صرف ایک دعا کے لیے سیشن ہوا, لیکن اس دعا میں بھی یہ بات ان کی طرف سے آئی اور اسپیکر صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا کہ ہم بھی اس پہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, بیفور آئی گو ٹو اے بریک, مہربانوں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی مہربانوں. جی یاشین, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بالکل عوام نے ہمیں, اگر نہیں ہے عوام نے ہمیں ووٹ دیا, ہم تو اگر صرف فارم 47 پہ بھی دیکھیں تو ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت ہے اور عوام کی آواز کی عکاسی کرتی ہے. شاید آپ کو عوام کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی نہیں ہے شدہ بی بی. عوام کی آواز کیا ہے؟ عوام کی آواز ہے رہا کرو خان کو رہا کرو. عوام کی آواز کیا ہے؟ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو. یہ ہے عوام کی آواز. عوام کی آواز یہ بھی ہے کہ مہنگائی مکاؤ کے نعرے لگانے والوں نے آج پاکستان کی عوام کو موقع دیا ہے. آپ سن نہیں پا رہے, شاید ان ایوانوں میں بیٹھے آپ کے کانوں پر یہ بات نہیں دھری جا رہی, مگر عوام کی یہ آواز ہے. تو ہم تو عوام کی آواز کی ہی عکاسی کر رہے ہیں. آپ کو پسند نہیں آ رہی, اسی لیے آپ پاکستان کی عوام کو کہیں پہ بھی پرامن احتجاج یا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے. بجلی پہ بات نہیں کر رہے, آپ لوگ بس اپنے ہی ایک دو ایشوز, ہم ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں یاسمین, جو عوام کے دل کی آواز ہے ہم اسی کو اجاگر کر رہے ہیں. اور آج سوابی میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام کی دل کی
की आवाज, दिल की धड़कन इमरान खान है। नहीं, आपको नहीं लगता वैसे बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक ब्रीफली कमेंट करते हैं, आपको लगता है जमात इस्लामी लीड ले गई, अवाम की जो इस वक्त रियल इश्यूज हैं उन पर वो आकर बैठ गए, लेकिन आप लोग जो है वो सोचते रह गए? आई थिंक जमात इस्लामी ने बहुत अच्छा किया है कि वो भी मैदान में आए हैं, वो अवाम का एक मुतालबा लेकर आए हैं, हम भी अवाम का मुतालबा लेकर निकले हैं। मेरे नज़र में आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का जो मैंडेट है, जो उनका वोट है, वो भी उतनी ही अहमियत रखता है, ज्यादा अहमियत रखो, उनकी राय देने का हक मिलेगा और उनसे वो राय का हक चोरी नहीं किया जाएगा। तो ऐसी हुकूमत होगी जो उनके मुतालबात सुने और उनको हल कर सके। चलिए बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, मेहरबान ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है उसके हवाले से, क्योंकि पहले हमें बताया गया कि हुकूमत कह रही है कि दरवाजे खुले हैं, कोई मुज़ाकरात के लिए आना चाहता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इनसे तो मुज़ाकरात मुमकिनात में से ही नहीं है, पीटीआई भी अपना वर्जन इसके ऊपर तब्दील करती रहती है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था शज़रा साहिबा, एक तरफ आपके वुज़रा ये कहते हुए नजर आते रहे मेजॉरिटी ऑफ देम कि मुज़ाकरात ही हल है, सियासतदानों के साथ आके बैठें, मसले का हल करें। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं तो इतना बेतबार शख्स है, इसके साथ मुज़ाकरात सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई पॉलिसी है आपके तो अपने इत्तेहादी अब आप लोगों को मशवरा देने लगे हैं कि ग्रैंड डायलॉग के बगैर ये मुल्क आप आगे नहीं लेके जा सकते। परवेज़ अशरफ साहब ने इतनी लंबी तकरीर की ऐवान में उस दिन। देखिए, हमने जब हम अपोजिशन में थे 2018 का जब रिग्ड शुदा इलेक्शन था जिसमें कि आरटीएस बिठा के तमाम रिजल्ट चेंज कर दिए गए, मेरा अपना हल्का ननकाना साहब में बड़ी बुरी तरीके से रिगिंग हुई और इर्द गिर्द के तमाम हल्कों में, लेकिन हम जमहूरी जमाते थे, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हम तमाम जमातों ने कहा कि हम पार्लियामेंट में आएंगे। उस वक्त अपोजिशन थे हम और पीपल्स पार्टी, उन्होंने इनकी हुकूमत को कहा कि आए इकट्ठे मिलके बैठे, लेकिन उन्होंने किसी सियासी जमात के साथ बैठना इनके साबका चेयरमैन ने पसंद नहीं किया। बहुत बड़े बड़े बहरान आए उस वक्त, मुल्क में कोविड आया, सैलाब आए और कई चीज़ें आई, लेकिन उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं किया। 2022 में जब आईनी तरीके से इनकी हुकूमत गई तभी भी इनको कहा गया कि आए बैठे, लेकिन इन्होंने आइन शिकनी करना पसंद किया, आइन को तोड़ा, असेंबलीज को तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद जहां जहां इनका हो सका इन्होंने असेंबलीज तोड़ दी। कौन सी आइन? जिस वक्त इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया, आपको याद होगा कि इन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए इन्होंने कहा कि हम असेंबलीज ही तोड़ देते। आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबलीज नहीं तोड़ सकते। पंजाब असेंबली, केपीके असेंबली, सेंट्रल असेंबली जब टूटी तो उसके बाद नेशनल असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए, नेशनल असेंबली इन्होंने कहा। देखिए, उस वक्त तो हम भी असेंबली से बाहर थे ना, हमने तो नहीं इलेक्शन करवाने थे, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कराने थे। हम भी ये चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइन शिकनी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 90 डेज में हो जाने चाहिए, 90 डेज में हो जाने चाहिए थे इलेक्शन, बिल्कुल होने चाहिए थे। उसके बाद अब 2024 में जब हम आए, हमने आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आए सियासी जमातें इकट्ठे मिलकर बात करें ताकि पाकिस्तान जिस बहरान में से गुजर रहा है, माशी बहरान जो कि इनका ही पैदा किया हुआ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हर दफा आगे से, आपको भी पता है, तमाम अवाम को पता है, यही कहा कि किसी सियासी जमात से बात नहीं होगी, सिर्फ फौज से बात होगी। और आज भी वो यही कह रहे हैं कि फौज से बात होगी। फिर कभी वो कभी तो फिर फौज से एनआरओ लेना चाह रहे हैं, तो वो एनआरओ जो जमात लेना चाह रही हो उसके साथ बाकी सियासी जमातें क्या बात कर सकती हैं? चले, मैं अब अगले राउंड में आपकी तरफ आती हूँ। आपने कहा 2018 का इलेक्शन था, तो 2024 का था कि नहीं, ये भी पूछूंगी मैं आपसे। मेहरबानो साहिबा, खान साहब भी कभी कहते हैं, अचकजई साहब जो है उनको हमने नामजद किया है मुज़ाकरात के लिए, फिर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं नहीं फौज की बात तो नहीं की थी, सियासी जमातों की बात की थी। बल्कि किसी सहाफ़ी ने फिर ये भी पूछा कि ये यू टर्न है जो आप ले रहे हैं, तो ये यू टर्न तो फिर आप लोग भी पॉलिसी कहीं ना कहीं ले रहे हैं ना। एक तरफ ये बताया जाता है कि नहीं सियासी जमातों से भी बात करने को तैयार हैं, फिर बैक ट्रैक कर जाते हैं। जी याशीन, पहले मैं जरा याद दहानी करती चलूं शिजा बीबी की, जो वो बात करी थी कि इतना ये हमारे साथ ऑपरेट करना चाह रहे थे। मुझे बिल्कुल वो दिन याद है जब फैटिफ के लिए हमें लेजिस्लेशन दरकार थी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना था, तो तब ये एनआरओ चाह रहे थे और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट किया था। तो ये तो रहा इनका रवैया। आम बेवकूफ है, अवाम इनकी बातों में आता है, आपके फ्रॉड का भी पता है, इसीलिए अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, इसीलिए आप डरते हैं अवाम को इजाजत देने से कि वो आए और मुजाहरा करें। अब रही बात गुफ्तगू की, तो जब हम इलेक्शंस के बाद पार्लियामान में आए, हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम किसी सियासी जमात से बात नहीं कहा कि हम हर उस सियासी जमात से बात करने को तैयार हैं जो इस इलेक्शन
रही जो चाहती है कि शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, और उस सिलसिले में आपके सामने आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक कोलिशन बना सिर्फ इस नुक्ते पर। अब ये लोग एक तरफ कहते हैं कि 2024 में शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हुए भी नहीं, मगर ये फिर उस जालसाजी के तहत बनी सीटों पर हुकूमत भी करना चाहते हैं। ये इनका दोगला मेयार है। आज आपके सामने है पीपल्स पार्टी का बयान, वो खुद कहते हैं कि हुकूमत जो है वो अवाम का एतबार खो बैठी, वो अपने इत्तेहादी का एतबार खो बैठी, और चोरी शुदा मैंडेट भी आज मुझे लगता है खो बैठे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इनके पास मैंडेट नहीं, चीजें मुश्किलात की तरफ दरपेश मौत धकेली जा रही है। हाँ। और फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए है। तो इस वक्त नून लीग को होश के नाखून लेने चाहिए हैं। देखिए वो किधर बैठे हैं, अपनी जो इनका जो तर्ज अमल है। मेहरबान, मेरे पास वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है, क्विक कमेंट ले लूं, देन आई हैव टू कम बैक टू यू। आपकी पार्टी से रिलेटेड एक सवाल जरूर करना है आपसे। शज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप नहीं संभाल पा रहे तो असेंबली तहलील कर दें। ये वाली बात भी कि लग रहा है कि हुकूमत की ग्रिप कमजोर होती जा रही है, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों की तरफ से आना शुरू हो गया। तो ये बात तो वैसे देखिए, वजन है, ये नहीं कहा कि मैंडेट इनके पास नहीं है, मैंडेट हमारे पास है, हमने कोalition गवर्नमेंट बनाई है। दूसरा ये जो बात कर रही हैं कि अवाम की आवाज़ ये है कि सिर्फ एक कल्ट ये कह सकता है कि अवाम की आवाज़ सिर्फ ये है कि उस कल्ट लीडर को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। अवाम इस वक्त बिल्कुल उन मुश्किलात में है, हम एतराफ़ करते हैं, जिसमें कि इनकी पार्टी छोड़ के गई थी। इतना बुरा IMF का अग्रीमेंट इन्होंने किया जो कि तारीख का सबसे बुरा वो अग्रीमेंट था। उसके बाद इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दिया था। देखिए, डिफ़ॉल्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने श्रीलंका का हाल देखा, अभी उस डिफ़ॉल्ट में से निकालना कोई आसान काम नहीं था। अपनी जमात में छोड़ के गए हुए लोग, सीनियर लोग, अब्बासी साहब की बात कर ले, जुबैर साहब की बात कर ले, वो कहते हैं आप लोग 16 महीने क्या कर रहे थे? बचा लिया ना डिफ़ॉल्ट से, बचाया डिफ़ॉल्ट से। और अभी तो हमें थोड़े महीने हुए कि हम प्राइम मिनिस्टर का फोकस ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ FBR को सही करें, वो पावर सेक्टर को वो उसमें इस्लाहात लाना चाह रहे हैं, उसको ठीक करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को माशी तौर पे बेहतर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर्स आ भी रहे हैं कि महंगाई भी 11.1% पे हो गई है, पिछले 3 साल की सबसे कम। चले, महर कुछ ऐड करना चाह रही है, महर वो जरूर करें, लेकिन मेरे पास बात करना चाह रही हूँ जी। अब जो बिल्कुल FBR के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना फोकस है FBR पे, तो बताइए कि FBR के चेयरमैन ने प्रीमैच्योर अर्ली रिटायरमेंट क्यों ली है? क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपने जो हदफ रखा है वो अनरियलिस्टिक है। मुझे थोड़ा सा ये बता दें बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम, मुझे थोड़ा सा ये बता दें बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम, ये आप लोगों की अपनी पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदियां ये बढ़ती नहीं जा रही है? शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला ले लीजिए, आज जो जलसा हो रहा है उसके हवाले से भी कोई खबर थी कि पहले कुरैशी साहब की तस्वीर नहीं लगाई गई वहां पर, उसके बाद शायद कोई पंजाब ग्रुप है, कोई PTI के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो फिर उसको शामिल किया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक जो वहां पर मरकजी ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने जो लोकल लीडरशिप है उनकी तस्वीर लगा दी, उन्होंने रियलाइज नहीं किया। जब पार्टी की सीनियर क़यादत ने ये नोट किया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे असीरान की तस्वीर होनी चाहिए, हमारे जो लीडरान है जो इस वक्त कुर्बानी दे रहे हैं, जो जेलों में। नहीं, बिल्कुल कोई बंदी नहीं है। देखिए, जो शेर अफजल मरवत साहब का केस है वो इट्स अ केस ऑफ पार्टी डिसिप्लिन, हर पार्टी में होता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है डिसिप्लिन को यकीनी बनाने के लिए, मगर धड़ेबंदी नहीं है। किसी और आज आप देखिए पूरी जमात बात करेंगे, क्योंकि शहरियार आफरीदी साहब का, शानदाना गुलजार साहिबा का कोई और वर्जन है, बट अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया मेहरबानो कुरैशी, आपके वक्त के लिए। शज़रा मंसब अली, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।